Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد امجد لاڑکانہ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ شریعت نے غیر ضروری بالوں کو کتنے دنوں کے اندر صاف کرنے کا حکم دیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ زیر ناف کون سے بال ہیں جن کی صفائی کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، صحیح مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 512، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرۃ من الفطرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ملتے ہیں کہ عشر من سنن المرسلین، کہ 10 چیزیں سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہیں۔ اب ان 10 چیزوں میں سے 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، کہ بغل کے بالوں کو نوچ کر اکھاڑنا اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، یہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا جو حکم آیا ہے، یاد رکھیے بغل کے بال بلیڈ سے صاف کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بغل کے بالوں کو نوچ کر اکھاڑنے کا حکم ہے۔ یعنی کہ سنت طریقہ بلیڈ سے صاف کرنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بلیڈ سے بھی بغل کے بالوں کو صاف کر لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر سنت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ زیر ناف بال صاف کیے جائیں اور بغل کے بال نوچ کر اکھاڑے جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کریم یا پاؤڈر وغیرہ کا بھی استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، مگر افضل طریقہ یہی ہے کہ زیر ناف بال کسی دھات، بلیڈ یا استرے وغیرہ سے صاف کیے جائیں اور بغل کے بال نوچ کر اکھاڑے جائیں۔ اب یہ سمجھیں کہ ان بالوں کی صفائی کرنے کا شریعت نے کتنے دن کا حکم دیا ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے کتنے دنوں کے اندر اندر ان کی صفائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عادت مبارکہ ہر جمعہ کی تھی، اس لیے مستحب تو یہی ہے کہ بندہ ہر جمعہ کو صفائی کر لے، ناخن کاٹے، مونچھیں تراشے، پورے بدن کی زینت کا لحاظ رکھے۔ ہر جمعہ کو اگر کر لیں تو ثواب بھی ملے گا اور صفائی بھی ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک جمعہ کو چھوڑ کر دوسرے جمعہ کو صفائی کر لیا کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہر جمعہ کو بال وغیرہ صفا کر لیے جائیں۔ اگر کوئی زیادہ ہی مجبوری ہے کسی کو، یعنی کہ کوئی بیمار ہے یا پھر سفر پر چلا گیا ہے، ٹائم نہیں مل پا رہا، صفائی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو پھر اس صفائی کی حد مدت کیا ہوگی، کب تک یہ صفائی کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وقت لنا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس صفائی کے لیے وقت متعین کر دیا تھا۔ ناخن کاٹنے، مونچھیں تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے بارے میں ہمارے لیے حضور نے وقت مقرر کر دیا تھا۔ تو وہ وقت کتنا تھا؟ 40 لیلہ، کہ 40 دن۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہم ان بالوں کو 40 دن سے زیادہ دنوں تک نہ چھوڑے رکھیں، یعنی 40 دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہم ان کی صفائی کر لیں۔ لہٰذا شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان بالوں کی 40 دن سے پہلے پہلے صفائی کر لی جائے۔ اب شریعت نے جو دنوں کی حد بندی لگائی ہے وہ کتنے دن ہیں؟ 40 دن، کہ 40 دن کے اندر اندر ان بالوں کی ہر حال میں صفائی کر لی جائے۔ اب اگر کوئی بندہ 39 دنوں تک ان بالوں کی صفائی نہیں کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تب تک اس کے لیے رخصت ہے۔ مگر 40واں دن بھی آ گیا ہے، اب تک بھی صفائی نہیں کی، اس کے لیے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے،
پھر بھی وہ صفائی نہیں کر رہا، 40 دن بھی گزر گئے ہیں، تو اب 40 دنوں کے بعد جتنے دن گزرتے جائیں گے صفائی نہ کرنے تک بندہ گناہگار ہوتا رہے گا۔ اب ذرا سوچئے کتنا بڑا حکم ہے، مگر کئی لوگ اس بات سے انجان ہیں۔ ان بھائیوں تک ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس شرعی مسئلے سے واقفیت حاصل کر کے 40 دنوں کے اندر اندر صفائی کرنے والے بن جائیں، ورنہ وہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ یہ تو تھی وقت کی حد بندی کہ کتنے دن کے اندر اندر شریعت نے ان کی صفائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دوسری بات کہ زیر ناف بال کتنے کاٹے جائیں۔ شریعت مطہرہ نے زیر ناف کتنی حد تک بالوں کی صفائی کا حکم دیا ہے؟ تو دیکھیے، بغل کے بالوں کو تو آسانی سے صاف کر لیا جاتا ہے، مگر مسئلہ ہے زیر ناف بالوں کی صفائی کا۔ وہ کون سے بال ہیں زیر ناف کہ جن کا صاف کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلہ کو دھیان سے سنیے۔ یاد رکھیے، ناف کے بالکل ساتھ ہی سے صفائی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی لازمی نہیں ہے۔ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ناف کے بالکل ساتھ ہی سے آپ صفائی شروع کر دیں، بلکہ ضروری حکم یہ ہے کہ جہاں سے ٹانگ شروع ہو رہی ہے، دونوں سائیڈوں پر جو سخت ہڈی ہے، اس کے سیدھ میں جو ایک لائن ہے، اس لائن کے نیچے سے جو بال شروع ہو رہے ہیں، یہ وہ بال ہیں جنہیں حدیث مبارکہ میں آنا کہا گیا ہے۔ ان بالوں کو اگر 40 دن تک بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں کاٹیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب اس بات کو مزید آسانی سے سمجھیے کہ جہاں سے دونوں ٹانگیں شروع ہوتی ہیں، ان دونوں ٹانگوں کے جو اندر کے جوڑ ہیں ان کے برابر شرمگاہ کے دائیں بائیں، اوپر نیچے تمام بالوں کا صاف کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاخانہ والی جگہ کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر طہارت کے وقت صحیح طریقہ سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ہمیں ان بالوں کی صفائی کا حکم اصل میں اسی طہارت کی وجہ سے ہی دیا ہے، تاکہ بندے کو اچھے طریقے سے طہارت حاصل ہو سکے۔ تو ان سارے بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ دونوں ٹانگوں کے اندر کے سارے بال صاف کرنے چاہیے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو رانوں کے بال ہیں، ان کا کاٹنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی کاٹے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ زیر ناف صرف انہی بالوں کے کاٹنے کا حکم ہے جن کا ہم نے بتایا ہے کہ ناف کے نیچے ٹانگوں کے اندر کا جو حصہ ہے اور شرمگاہ کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، خصیتین اور پاخانہ والی جگہ کے جو بال ہیں، ان کا صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ باقی اگر کوئی ران کے بال کاٹ لے یا ناف کے بالکل ساتھ سے ہی بال صاف کر لے تو اس کا حکم تو نہیں ہے، مگر یہ بندے کی اپنی چوائس ہے۔ اگر صاف کر لیتا ہے تو کر لے، ٹھیک ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے اس کے لیے کوئی پابندی یا حکم بالکل بھی نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی کوئی الجھن باقی رہ گئی ہو تو آپ مزید کمنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دیا جائے گا۔